The heading of the today's articles are the presumption as to document. In previous lecture, we have discussed how to prove the content of documents and what are types of documents, what are the kinds of documents, and what documents required to be present before the court to prove any. So students, as we have discussed in previous class, say primary document, secondary document, thereafter the what is the admissibility of public document and private document, and thereafter the certified, what is the admissibility of the certified true copies of the public document in article 87, 88 and 89, which are regarding the how to prove the content of the certified, what are the certified copies of the document. First of all, you must know what is the certified true copies of the any document. किसी भी document की certified true copy जो है वो क्या होती है. तो सर्टिफाइड ट्रू कॉपीज जो हैं, हर पब्लिक डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड ट्रू कॉपी उस कॉपी को कहते हैं जिस तरह किसी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की हम फोटो कॉपी बनाते हैं या किसी भी डॉक्यूमेंट का कोई कंपेयर कॉपी बने, तो जो पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, तो अगर कोई किसी को ज़रूरत है उस पब्लिक डॉक्यूमेंट की, अगर उसका पब्लिक डॉक्यूमेंट किसी का लॉस हो गया है या गुम हो गया है, तो हाउ दैट पर्सन एक्वायर द सेम डॉक्यूमेंट फ्रॉम दी दैट अथॉरिटी. तो वो अथॉरिटी वो जो रिकॉर्ड उनके कस्टडी में होता है, तो वो रिकॉर्ड उनको नहीं पकड़ा देंगे. दे विल मेक अनदर डॉक्यूमेंट सिमिलर टू दैट डॉक्यूमेंट व्हिच इज अंडर द कस्टडी ऑफ दैट पब्लिक ऑफिसर. तो वो जो उसको जो या तो उसको हम डुप्लीकेट कहते हैं, लेकिन डुप्लीकेट जो है मींस इट इज़ नॉट जेन्युइन. डुप्लीकेट जो डॉक्यूमेंट होता है वो फोटोकॉपी की कैटेगरी में आता है, वो सेकेंडरी एविडेंस में आ जाएगा. लेकिन जो सर्टिफाइड ट्रू कॉपी होती है किसी ओरिजिनल की, जो पब्लिक ऑफिसर जो अथोराइज हो, जिसके पास वो पावर हो कि वो कोई डॉक्यूमेंट जो है पब्लिक डॉक्यूमेंट जिसका राइट है, जिससे वो रिलेटेड है, उसको अगर वो चाहिए तो वो किस तरह उसको एक्वायर करेगा. तो वो उसको जो है, जिस तरह हम कोर्ट में अगर कोई कोर्ट के रिकॉर्ड चाहिए होता है, हम एप्लीकेशन देते हैं, एप्लीकेशन फॉर द सर्टिफाइड ट्रू कॉपीज, जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनकी हम लिस्ट बना के देते हैं. तो जो कोर्ट ऑफिसर होता है, जो कॉपियर जिसको हम कहते हैं, वो कॉपियर जो होता है वो डॉक्यूमेंट पहले तो वो टाइप राइटर जो है उसके ज़रिए उस सेम डॉक्यूमेंट वो बना के हम दे देते. अब तो आजकल तो प्रिंटर जो है फोटोस्टेट मशीन से वो या कंप्यूटराइज होता है, तो वो उसकी कॉपी निकाल के फिर उस पर जो स्टैम्प्स जो हैं वो मार्क करके वो फिर कॉपी सप्लाई की जाती है. तो इसी तरह हर पब्लिक रिकॉर्ड का जो है, हर किसी का जिससे वो रिलेटेड हो, तो वो उस रिकॉर्ड को वो एक्वायर कर सकता है. तो वो उसका एक तरीक़ेकार है, या तो उस के रूल्स के तहत जिसकी एक कोई फीस होती है, वो फीस पेड करने के बाद वो डॉक्यूमेंट किया जा सकता है, या आरटीए जो आर्टिकल 19A के तहत जो है राइट टू इंफॉर्मेशन, हर पब्लिक रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन हर जो है किसी जो रिलेटेड होता है उसको राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत उसको इन्फॉर्म करना उसका राइट में आता है. तो अगर कोई सर्टिफाइड कॉपी जो अगर किसी के पास हो, तो व्हाट विल बी द एडमिसिबिलिटी एज एविडेंस ऑफ दोज डॉक्यूमेंट. क्या उन डॉक्यूमेंट की अथेंटिसिटी को चेक करने के लिए ओरिजिनल कोर्ट में कॉल किया जाएगा, या उसी की बुनियाद पे कोर्ट जो है उसको, तो उसकी प्रिजम्पशन एज टू जेन्युइननेस ऑफ द सर्टिफाइड कॉपीज जो आर्टिकल 90 है कानून शहादत में, दैट इज आल्सो रिलेटेड विद दी जो प्रीवियस हमने आर्टिकल 85, 87, 88 और 89 जो है पढ़े हैं, उससे यही जो है आर्टिकल तकरीबन सेम है. उसमें हमें बताया गया था कि सर्टिफाइड ट्रू कॉपीज किस जो है कौन से डॉक्यूमेंट्स की बनती हैं, फिर उसकी एडमिसिबिलिटी क्या है, फिर उसकी प्रिजम्पशंस जो है किस तरह प्रज्यूम किया जाएगा. तो आगे प्रिजम्पशन जो है उसको पढ़ने के लिए कि प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द प्रिजम्पशन. प्रिजम्पशन जो वो हाइपोथेसिस होते हैं, जो वो हमारे जहनों में वो सवालात होते हैं जो किसी फैक्ट से रिलेटेड होते हैं, जिसको हम जो परसीव करें या उसको प्रज्यूम करें. तो उसकी प्रिजम्पशंस को जो है उस हाइपोथेसिस की बुनियाद पे उसको उसके वजूद को, उसकी एग्जिस्टेंस को अगर हमारा जहन मान ले, तो वो उन बुनियादों को, उस प्रिजम्पशंस को हम कानून शहादत के जो लैंग्वेज में
تو اس کو ہم پریزمپشنز کہیں گے. تو پریزمپشنز جو ہے آرٹیکل 2 میں 3 قسم کے پریزمپشنز کورٹ جو ہے وہ اس سے لے سکتی ہے, جس طرح اس میں پرزیوم, شیل پرزیوم اور کنکلوسیو پرزیوم ہے. میں پرزیوم مینس کورٹ از ناٹ از بائنڈنگ آف اینی فیکٹ. کورٹ میں جو ہے اس کو پرزیوم کرے, وہ کورٹ کی ڈسکریشن ہوتا ہے کہ ویدر کورٹ کا جو پریوڈنٹ مائنڈ ہوتا ہے. اب دیر آر ٹو تھنگ, دو چیزیں, ایک ہے پریزمپشن, ایک ہے پروف. ایک چیز پروف ہو جاتی ہے, ایک ہے پریزمپشن. تو پریزمپشن وہ چیز ہوتی ہے جو وداؤٹ پروونگ آپ کورٹ کو پرزیوم کرائیں. یہ دیر نو نیڈ ٹو پروو دا فیکٹ. جب کورٹ کسی فیکٹ کو پرزیوم کر لے تو یو آر ناٹ ریکوائرڈ ٹو پروو دا دیٹ فیکٹ. اگر کسی کورٹ کے سامنے ہم کوئی فیکٹ رکھیں تو ایٹ دی فرسٹ انسٹانس تو کورٹ میں پرزیوم ایٹ دس فیکٹ, کورٹ شیل پرزیوم ایٹ دس فیکٹ, اور کورٹ جو ہے اس کے وہ کنکلوسیو پرزمپشن میں کے جو کیٹیگری میں آئے گا. تو initially it is the discretion power of the court whether court initially will accept your fact or not. تو اگر کورٹ میں پرزیوم تو پھر پارٹیز آر ریکوائرڈ ٹو پروو دیٹ فیکٹ بائی پروڈیوسنگ دا ایویڈنس. پھر وہ برڈن جو ہے وہ شفٹ ہو جاتا ہے اس پارٹی کے اوپر کہ اس فیکٹ کو اب وہ پروو کرے. اگر کورٹ کوئی فیکٹ ایسا ہوتا ہے جس کو کورٹ ہیز ٹو پروو شیل پرزیوم, مطلب اس کا ہے کہ کورٹ شیل جو ہے اٹ مینس اٹ از مینڈیٹری تھنگ دیٹ ہیز ٹو بی presumed by the court جو ہے in order to decide any matter. اور کنکلوسیو پرزمپشن جو ہے, کنکلوسیو جو ہوتا ہے when کورٹ جب کورٹ کسی کو فیکٹ کو پرزیوم کر لے تو دیٹ از دی کنکلوسیو پرزمپشن آف دی اینی فیکٹ. تو یہ تو تھا آپ کا پریزمپشن سے ریلیٹڈ جو آرٹیکل 2 میں قانون شہادت میں ڈیفینیشن ہے میں پرزیوم کی, شیل پرزیوم کی اور کنکلوسیو پرزیوم کی. تو اس کے بعد جو پریزمپشن ہے دیر آر سرٹن فیکٹ جس کے لیے ہمیں جو ہے پریزمپشن کورٹ ہیز ٹو پرزیوم. تو اس میں کچھ پروویژنس ہیں جس میں کورٹ کو ریکوائرڈ ہوتا ہے ایویڈنس جس سے وہ کسی بھی فیکٹ کو پرزیوم کر سکے. وہ میں پرزیوم ہوتا ہے, اور کچھ فیکٹ ایسے ہوتے ہیں جو شیل پرزیوم ہوتا ہے. آئی ول پرووائڈ دی لسٹ آف آرٹیکل وچ آر ریلیٹڈ ود دی میں پرزیوم اور شیل پرزیوم. اس سے سب سے پہلا آرٹیکل ہے آرٹیکل 90 آف قانون شہادت. اس میں اس آرٹیکل کے تحت کہ اب کورٹ جو ہے جو سرٹیفائڈ ٹرو کاپیز ہوتی ہیں ویدر کورٹ ول پرزیوم دیٹ سرٹیفائڈ کاپیز اور کورٹ ول call the original record which is lying under the custody of the concerned officer of the any department. So certified copies جو ہوتی ہیں initially the court shall presume every document purporting to be a certified copy of other document. So initially court has to presume the genuineness of the certified true copy اگر those document initially جو ہے certified by the concerned officer with the completing all formal legal جو ہے اس legal qualification میں اگر وہ document جو ہے meet the all requirement thereafter that document considered genuine as it is original. تو یہ تو آرٹیکل 19 جو ہے. تو اس کا جو سب آرٹیکل 2 ہے the court shall also presume that any officer whom any such document proposed to be signed or certified held when the signed it the official character which he claims in such document. اس کے بعد جو آرٹیکل 91 ہے presumption as to document produced as record of evidence. اب whenever any document is produced before any court purporting to be a record or memorandum of the evidence or of any part of the evidence given by witness in a judicial proceedings or before any officer authorized by law to take such evidence or to be statement or confession by any prisoner or accused will take the accordance with the law. So as per this article, the scope and object of this article is that when any authorized person who is delivering his job as per the requirement of the law, being the custodian of the public record, and he will produce that public record before the court, then being the اگر judicial proceedings کا کوئی record ہے یا کوئی بھی public office ہے جس سے وہ authorize ہے تو court will take that such record as evidence after recording their statement. تو آرٹیکل 91 جو ہے that the presumption of document produced as a record of evidence. Thereafter 92 article presumption as to genuineness of document kept under any law.
The court shall presume the genuineness of every document purporting to be the document directed by any law to be kept by any person if such document is kept substantially in the form required by law and is produced from proper custody. The court will not ask the genuineness of the document when the record produced before the court by such officer which is the under obligation to keep the record under his custody with a proper manner, then court will take the record as the genuine as it is जो है created before producing the court. And thereafter the 93 article जो है presumption as to maps plans made by the, अगर कोई गवर्नमेंट कोई नोटिफिकेशन बनाती है या कोई मैप जो है सरकारी मैप जो होता है किसी जोग्राफिकल लोकेशन के लिए या कोई साइट प्लान होता है या भी कोई भी उसको आप मैप कह दें नक्शा कह दें स्केच ऑफिशियली गजेटेड पर्सन व्हिच इज ऑथराइज्ड टू डू दिस जॉब अगर उसके ऑफिस से अगर कोई कोर्ट में आता है तो कोर्ट हैज टू प्रेज्यूम फॉलो दी दैट स्केच और मैप वो कोर्ट के ऊपर जो है कोर्ट को उसकी प्रेजम्पशन जो है हैज टू बी एक्सेप्टेड. फिर 94 जो आर्टिकल है प्रेजम्पशन हैज टू कलेक्शन ऑफ लॉज एंड रिपोर्ट ऑफ डिसीजन. अब आ जाए कोर्ट की जो डिसीजन है सुप्रियर कोर्ट के या हाई कोर्ट के हो गए सुप्रीम कोर्ट के या कोई रिपोर्ट्स हैं या कोई कानून की किताब इंस्टीट्यूट है तो उसकी प्रेजम्पशन जो है उसकी कोर्ट क्या उसकी अथेंटिसिटी चेक करेगी तो नहीं. अगर अथोराइज लॉ पब्लिशर है या अथोराइज कोई प्रेसिडेंस जो है हमारे पास रेडी रेफरेंसर के तौर पर रेडी होते हैं तो अगर वो उस प्रोसीजर्स के तहत हमारे पास आते हैं तो उसकी अथेंटिसिटी विल नॉट आस्क. कोर्ट उसको जो है उसके लिए कोई एविडेंस नहीं कॉल करेगी कि वेदर जो रिटन मटेरियल है या जिस तरह मैं कोई कानून की शिक किसी कानून की बुक से पढ़ रहा हूँ क्या उसकी डाउटफुल है उसकी जेन्युइननेस से पे अगर लॉ अगर वो अथोराइज पब्लिशर है या कोई बुक जो है जिस तरह हमारे पास कानून फैसले आते हैं कोर्ट के अगर वो अथोराइज्ड है तो कोर्ट जो है टेक इट फॉर दी गाइडेंस के तौर पर उसको ले सकती है क्योंकि उसी तरह या तो कोर्ट अपने पास जो उसका मटेरियल होता है उससे उसको टैली कर सकती है. A presumption of the power of attorney. Article 95. Article 95 presumption is the power of attorney. Power of attorney कहते हैं उस डॉक्यूमेंट को जिसे आप अपने कोई एक्ट है किसी और को ट्रांसफर करें तो उस पावर ऑफ अटॉर्नी की कोई कानूनी हैसियत क्या है. द कोर्ट शैल प्रेज्यूम दैट एवरी डॉक्यूमेंट purporting to be power of attorney and to have been executed before and authenticated by a notary public or any court judge magistrate जो है vice versa or representative of the federal government was so executed and authenticated. तो अगर वो प्रोसीजरली सही डॉक्यूमेंट है तो वो ऑथेंटिकेट उसको माना जाएगा उसको प्रेज्यूम किया जाएगा उसकी जेन्युइननेस को. अगर उस पर किसी को डाउट है तो देन दैट पार्टी हैज टू प्रूव दैट डॉक्यूमेंट इज नॉट जेन्युइन. और अब प्रेजम्पशन ऑफ द फॉरेन जजमेंट्स सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ द जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स ऑफ द फॉरेन कोर्ट्स एंड फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड्स. तो अगर उस महीने से जहाँ पे ये रूल्स उस कोर्ट में अप्लाई होते हैं या उस फॉरेन मुल्क में अप्लाई होते हैं उसके तहत अगर वो डॉक्यूमेंट सही बना हुआ है तो उसकी अथेंटिकेशन विल नॉट बी क्वेश्चन until unless there is any objection raised by the party, then that party has to prove whether that document is genuine or not. So Article 97 presumption as to books, maps and charts. The court may presume that any book to which it may refer for information on matter of public or general interest and that any published map or chart the statement जिस तरह कोई चार्ट होता है कोई स्टैटिस्टिकल जो स्टैटिक्स होते हैं कोई फैक्ट्स होते हैं जिस तरह कोविड के हमारे पास रोज स्टैटिक्स आते हैं जो एक अथोराइज वेबसाइट से और जो एक अथोराइज पर्सन से तो उसकी प्रेजम्पशन कोर्ट के ऊपर क्या कोर्ट हैज टू टेक दिस इंफॉर्मेशन. तो कोर्ट क्योंकि कोर्ट के ज़राए जो होते हैं यही जो होते हैं जिससे कोर्ट किसी फैक्ट को जो है वो उसकी एग्जिस्टेंस को किस तरह जांचेगी वो जो ऑफिशियल रिकॉर्ड होते हैं उससे ही जांचेगी. लेकिन ऑफिशियल रिकॉर्ड का जेन्युइन होना या ना होना वो अलग बात है. लेकिन इनिशियली वो जो चीज़ ऑफिशियली आती है वो प्रेज्यूम की जाती है जब तक कि किसी पार्टी को कोई एतराज़ नहीं हो. जो पार्टी उस पर एतराज़ करेगी तो वो एतराज़ उस पार्टी को फिर प्रूव करना होगा. 98 आर्टिकल रिलेटेड विद दी टेलीग्राफिक मैसेजेस जो है ईमेल आपके एसएमएस और व्हाट्सएप मैसेजेस जो जितने भी टेलीग्राफिक जो मैसेजेस होते हैं
جو الیکٹرانکلی آن لائن جو میڈیم یوز ہوتا ہے تو اس کی کیا ہے, دا کوڈ میں پرزیوم دیٹ میسیجز فارورڈ فرام دی ٹیلی گراف آفس ٹو دا پرسن ٹو ہوم سچ میسیجز پرپوز ٹو بی ایڈریسڈ correspondence with a message delivered for transmission at the office from which, جس طرح فیکس مشین ہے تو اس پہ انیشیلی جو انفارمیشن ہوتی ہے تو کوڈ اس کو پرزیوم کر لے گی جب تک اس پہ کوئی اعتراض نہیں آئے, اور وہ اعتراض جو جس کی طرف سے آئے گا جب تک اس کو وہ پروو نہیں کرے. 99 جو ہے presumption as to due execution of the document not produced. Article 99, where any document purporting Article 99, the court shall presume that every document called for and not produced after notice to produce was attested, stamped or executed in the manner required by law. اگر کوئی ڈاکومنٹ کورٹ کسی ڈاکومنٹ کو کال کرتی ہے فار انسپیکشن اور وہ ڈاکومنٹ پروڈیوس نہیں کیا جاتا آفٹر نوٹس, اور یا اس نوٹس سے پہلے اس کو ٹیسٹ نہیں کرایا جاتا, یا وہ اسٹیمپ نہیں ہوتا پراپر, یا تو اس کی ایگزیکیوشن جو ہے اس مینر ریکوائرڈ بائی لا, کسی ڈاکیومنٹ کی جینیونیس اور اتھینٹیکیشن جو گورنمنٹ جو آفیشیل ریکارڈ ہوتا ہے یا آفیشیل ڈاکیومنٹ جو ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں, انکارپوریٹ ہوتے ہیں, یا پراپرٹی سے ریلیٹڈ یا لوگ آپس میں کوئی لین دین کرتے ہیں تو اس کے جو آئی ایم ایڈنگ یور انفارمیشن فار دی سیک آف یور انڈرسٹینڈنگ کہ ایک پیپر ہوتا ہے جس کو ہم آرڈنری پیپر کہتے ہیں جو نارمل کورس آف کراسپونڈنس میں یوز ہوتا ہے, جس طرح کوئی آپ نے جو ہے کسی کو لیٹر ایشو کیا یا کسی کو کوئی انوائس ایشو کی, لیکن جو آفیشیل ورک ہوتا ہے وہ کسی آرڈنری پیپر پہ نہیں ہوتا, یا کوئی آپ کسی سے کوئی پرومس لے تو اس کے لیے اسٹامپ پیپر یوز ہوتے ہیں جو اسٹامپ وینڈر جو ہے جس کو جو ہے وہ ایشو کرتا ہے, وہ اس کی ایک ویلیوشن ہوتی ہے 10 روپے سے لے کے وہ 1000 روپے تک کے جو ہے 10,000 روپے تک کا وہ اسٹامپ پیپر ملتا ہے, جو اسٹامپ وینڈر گورنمنٹ کی طرف سے وہ نادرا سے ویریفائڈ ہوتے ہیں, اور جس کو وہ ایشو ہوتے ہیں تو اس کی شناختی کارڈ نمبر کے اگینسٹ جو ہے اس کو وہ پیپرز ایشو کیے جاتے ہیں. بعد میں اس کا ریکارڈ جو ہے ایک رجسٹر ہوتا ہے اسٹامپ وینڈر کا, اس پہ اس کی انٹری کر کے اس کو نمبر لگایا جاتا ہے, اور باقاعدہ اس اسٹامپ پیپر پہ جس کو ایشو کیا جاتا ہے اس کا نام اور اس کا NIC نمبر جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے لگایا جاتا ہے. جب وہ اسٹامپ پیپر ایشو ہو جاتا ہے تو پھر اس اسٹامپ پیپر پہ جو چیز لکھی جاتی ہے اس پہ سیل ایگریمنٹ بھی بنتا ہے, رینٹ ایگریمنٹ بھی بنتا ہے, سیل ڈیڈ بھی بنتی ہے, اس پہ جو ہے کوئی ڈکلیریشن بھی بنتی ہے, کوئی پاف اٹارنی ہو گیا, جنرل پاف اٹارنی ہو گیا, بہت سارے جتنے بھی ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں. تو اس میں پھر کیا نیکسٹ کوشچن ارائز ہوتا ہے, اب ڈاکیومنٹ پھر 3 اسٹیپ پھر ڈاکیومنٹ کے ہوتے ہیں جو لیگلی ساؤنڈ ہوتا ہے, لیکن اس کے مختلف اس کی ڈیپینڈ کرتا ہے اس ڈاکیومنٹ کی نیچر پہ. اگر ڈاکیومنٹ کسی پراپرٹی کے لیے بن رہا ہے, اس پراپرٹی کی ویلیو 100 روپے سے زیادہ ہے تو پھر وہ ڈاکیومنٹ رجسٹرڈ ہوگا, اور ڈاکیومنٹ جو ہے کس طرح اس کی پھر رجسٹریشن فیس ہوتی ہے جو پراپرٹی کی ویلیوشن علاقے, ایریا اور سائز کے حساب سے اسٹامپ ایک میں مقرر ہوتی ہے, اور پراپرٹی ویلیوشن جو ہے آپ کو پراپرٹی ڈپارٹمنٹ رجسٹر آفس میں مل جاتی ہے ہر ڈسٹرکٹ کی کہ اس ایریا میں اتنے گز کا یا اسکوائر فٹ کی کیا ویلیو ہے. تو اس حساب سے پھر اسٹامپ پیپر جو ہے اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے 2% یا 4% وہ لگا کے اس کو ہم کے بھی CVT یا بہت سارے ٹیکسز جو ہوتے ہیں وہ انکلوڈ کر کے جو ہے 3 سے 4% اس کی ویلیوشن ہوتی ہے. پھر وہ اس کے اسٹامپ پیپر پرچیز کر کے پھر اس پہ جو ہے اس کو رجسٹرڈ آفس پہ رجسٹر کرایا جاتا ہے, جو سب رجسٹرار کے پاس جاتا ہے, اس کو رجسٹر ڈاکیومنٹ کہا جاتا ہے. اس طرح جنرل پاور آف اٹارنی بھی رجسٹرڈ ہوتی ہے رجسٹرار کے پاس, لیز ڈیڈ بھی جو ہے رجسٹرڈ ہوتی ہے رجسٹرار کے پاس, وہ رجسٹرڈ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے. لیکن جو ڈاکیومنٹ رجسٹرڈ نہیں ہوتا تو پھر اس کے بعد دیکھا جاتا ہے ڈاکیومنٹ سمپل, اگر کوئی پارٹیز کے درمیان میں جو ہے سمپل کوئی نیگوسیشنز ہو رہی ہیں, جس طرح سیل ایگریمنٹ ہے وہ رجسٹرڈ نہیں ہوتا لیکن وہ پھر اٹیسٹ ہوتا ہے, وہ اس کے لیے نوٹری پبلک کے پاس ہے, وہ پھر ہم اس کو کہتے ہیں اٹیسٹیشن. وہ کورٹ کے ایک اتھورائز آفیسر کے پاس جو ہے کورٹ کا کام جو ہے اوتھ لینا, وہ اس کے پاس وہ اوتھ کمشنر کا رول ہوتا ہے, لیکن جو اٹیسٹ کرنا ہوتا ہے وہ کرتا ہے. اور ڈاکیومنٹ جب اٹیسٹ ہوتا ہے تو جن کے دونوں پارٹیز اور گواہ اس کے سامنے ہوتے ہیں, وہ اس کے بعد اس کو اٹیسٹ کر کے جو اس کے اپنے اسٹامپ لگا کے نمبر لگا کے وہ پارٹی کو دے دیتا ہے. لیکن کچھ ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں جس میں کوئی اوتھ ہوتا ہے تو پھر وہ اوتھ کمشنر کے پاس جو پارٹی اوتھ لے گی وہ اوتھ کمشنر کے پاس اپنا اوتھ لے گی,
تو وہ اوتھ کمشنر کے پاس جو ہے ہر ڈاکیومنٹ نہیں جاتا، لیکن جس میں کوئی اوتھ ہوتا ہے یا ایفیڈیوٹ ہوتا ہے، ایفیڈیوٹ کے جو اوتھ ہوتا ہے، وہ جو ڈکلیریشن ہوتی ہے وہ جاتی ہے اوتھ کمشنر کے پاس. تو یہ 3-4 قسم میں ڈاکیومنٹس کے پھر اس کی پریزمپشن، اس کی ایگزیکیوشن کو جب آپ پروڈیوس کریں گے، اگر ہر ڈاکیومنٹ کی نیچر سے اس طریقے سے اس کو آپ فالو اپ لیں گے تو دیٹ ڈاکیومنٹ پراپرلی ایگزیکیوٹیڈ. ادروائز اگر اسٹامپ ڈیوٹیز، اٹیسٹیشن یا اوتھ کمشنر کا کوئی اسٹامپ نہیں ہوگا، سمپل آرڈنری ڈاکیومنٹ ہوگا، تو پھر اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا. لیکن اگر کوئی اس طرح کے رجسٹرڈ ڈاکیومنٹ ہیں، اگر اس کی جو ویلیڈیٹی ہے، اگر وہ 30 سال پرانا، جیسا آرٹیکل 100 میں کہتا ہے کہ پوزیشن ایز ٹو ڈاکیومنٹ 30 ایئرس اولڈ، اگر 30 سال، 40 سال یا 50 سال پرانا ڈاکیومنٹ ہے تو اس کی ہم اس کی اتھینٹیکیشن کس طرح پروو کریں، جس نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا، کیونکہ وہ بھی نہیں، وجود ان کا بھی نہیں رہتا. اور یہ ریکارڈ کب بنا، کہاں بنا، بعضوں کا جہاں جس ڈپارٹمنٹ سے یہ ڈاکیومنٹس بنتے ہیں 30-40 کے بعد وہ ڈپارٹمنٹ ہی ختم ہو جاتا ہے، یا کہیں وہ مرج ہو جاتا ہے، یا سرپلس میں چلا جاتا ہے، تو پھر اس ڈاکیومنٹ کا ریکارڈ کال کرنا، اس کو پروف کرنا پھر بڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. تو پھر 100 آرٹیکل کہتا ہے کہ 30 سال پرانا ڈاکیومنٹ جو ہے اس کی جینیئننیس کو مانا جائے گا، اگر وہ پراپرلی اس وقت کے حساب سے پروسیجرلی صحیح طرح لافلی جو ہے وہ اگر ایگزیکیوٹیڈ ہے تو اس کی جو اتھینٹسٹی اگر کوئی چیلنج کرے گا تو انیشلی ڈاکیومنٹ ایڈمیٹڈ، بٹ جو اس کو چیلنج کرے گا، اعتراض کرے گا، جب وہ اپنے اعتراضات کے ساتھ اس کے اوپر برڈن ہوگا کہ پھر اس کو وہ پروو کرے کہ دس ڈاکیومنٹ از ناٹ پراپرلی ایگزیکیوٹیڈ. تو اس کی ایک ایلسٹریشن ہے، اے ہیز بین ان پوزیشن آف دی لینڈیڈ پراپرٹی فار اے لانگ ٹائم، ہی پروڈیوسز from his custody deeds relating to the land showing his title to it, the custody is proper. Number B, produce deeds relating to the landed property of which he is the mortgage. The mortgage is in possession, the custody is proper. Number C, a connection of B produces deeds relating to the lands in B's possession which were deposited with him by B for safe custody, the custody is proper. تو یہ جو ریلیشن ہے کہ 100 ایئرس ڈاکیومنٹ اور اس کے ساتھ اگر کوئی دیکھیں کسی بھی چیز کا جو آپ کسی بھی چیز کا کلیم جو ہے وہ یا تو ٹائٹل سے ہوتا ہے پروف، یا پوزیشن سے، یا جو ہے آنرشپ سے. پرسن، کسی بھی پرسن کا کسی چیز کی ٹائٹل اور اس کا پوزیشن جو شو کرتا ہے آنرشپ، 4 چیزیں ہوتی ہیں: پرسن، پوزیشن، آنرشپ، ٹائٹل. جو ٹائٹل ہے کسی بھی جو آپ کو انٹائٹلمنٹ کرتا ہے کسی بھی کلیم پہ، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو چیز آپ کلیم کر رہے ہیں اس کی آنرشپ جو ہے ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کے پاس ٹائٹل اور آپ کے پاس پوزیشن ہونی چاہیے. آنرشپ ول سبجیکٹ ٹو دی ویلڈ ٹائٹل اینڈ پوزیشن بلانگس ٹو ہوم. تو اس کے لیے جب آپ کسی بھی چیز، جب کسی بھی پراپرٹی سے ریلیٹڈ آپ کوئی کلیم کریں گے، اس کے لیے آپ کے پاس جو آپ کا ڈاکیومنٹ شو کرے گا، اس کو ہم ٹائٹل کہیں گے، جو آپ ڈاکیومنٹ پروڈیوس کریں گے. اور اس جگہ پہ جو فزیکلی دیکھیں گے کہ قبضہ کس کا ہے، تو یہ 2 چیزیں مل کر پھر آپ کو اس پراپرٹی کا جینیون آنر مانتی ہے. تو اس کا پریزمپشن، تو اس سے ریلیٹڈ ڈاکیومنٹ اگر آپ پھر پراپرٹی کو ہم لیز بھی کرتے ہیں، رینٹ بھی کرتے ہیں، مارگیج بھی کرتے ہیں، تو اس کے بھی ڈاکیومنٹس بنتے ہیں. اگر وہ ڈاکیومنٹس پرانے ہیں تو ان ڈاکیومنٹس کی کیا حیثیت ہے، کیا ایڈمیسیبلٹی ہے، وہ ساری چیزیں جو ہیں ایز پر دی پروویژنس آف دی قانون شہادت یو ہیو ٹو پروو ان دی کورٹ آف لا. اب اگر کوئی جینین ڈاکیومنٹ نہیں ہے، اس کی آپ کے پاس سرٹیفائی کاپی ہے، وہ بھی 30 سال پرانی ہے، تو اس کو بھی جینین مانا جائے گا اگر وہ ڈاکیومنٹ اس وقت کے حساب سے پروسیجرلی صحیح بنا ہوا ہے. تو وہ یہ ہے آرٹیکل 101 کی انٹرپریٹیشن. یہ تو تھے آپ کے ڈاکیومنٹ. اب آ جائیں، اب یہاں تک اگر if you have any question you may ask، تو اس کے بعد ایک ایگزامپل ہے جس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے، جس سے آپ